حضرت بخاری کی حدیث ہے 4240. اس کے پہل کے دو الفاظ ہیں جب سیدہ فاطمہ گئیں یا بلائیں یا بھیجا، اس سے مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ ہم انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا اور نہ ہماری کوئی وراثت ہوتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ انبیاء کے وارث بھی ہوتے ہیں اور وراثت بھی ہوتی ہے. سورہ مریم کی آیت ہے 5 6 7 تینوں ملا کے پڑھنا. جو میرا وارث بنے، کہو تو آیت پڑھ کے بتاؤں؟ یہ پڑھ کے بتائیں پوری، پورا پڑھ کے بتاؤں؟ ہاں پوری وضاحت کریں مکمل، تشنگی میں بات نہیں ہوگی. ایک سیکنڈ ذرا نکال لیں. میں بالکل نکالیں، آپ کو پھر سے وہ 2 منٹ دیا جائے گا. پڑھ کر کے عبارت عربی پڑھیں، پھر اس کی وضاحت پیش کریں، مکمل آپ کو آزادی ہے. ٹھیک ہے، میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. ترجمہ کوئی سا بھی پڑھ، کوئی سی اس سے بھی کرنا، ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے. نہیں سن تو لیں آپ، اگر بہتر ہوگا سامعین یہ تو جان لیں کہ الحمدللہ پڑھے لکھے سب سے بات ہو رہی ہے، اس لیے آپ عربی بھی پڑھ لیں. سورہ مریم کی آیت نمبر 5 سے شروع ہے جی. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا. جس کا ترجمہ یہ ہے 5 آیت 5. اور بلا شبہ مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے اندیشہ ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تو آپ مجھے اپنے پاس سے ایک ولی عطا فرما دیجئے. میں ترجمہ ہی پڑھ رہا ہوں کیونکہ آج پڑھنے سے پھر آپ بھی جانتے ہیں ترجمہ وہ غلط نہیں پڑھوں گا میں. ٹھیک ہے، جو میرا وارث بنے، آیت نمبر 30 سے شروع ہے. پھر یہ جو میرا وارث بنے اور یعقوب کی اولاد کا بھی، اور اے رب اسے پسندیدہ بنا دیجیے. اس میں یہ صاف ہے جو میرا وارث بنے، اس کا مطلب نبی کا بھی وارث ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ نبی کیسے ہے؟ آگے کی آیت ہے 7 نمبر. اے زکریا بے شک ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، جو آپ نے دعا مانگی ان کے یہ لڑکے ہوئے. حضرت اس میں یہ میرا یہ ہے کہ انبیاء کا وارث ہوتا ہے. چلو آپ کا آپ جواب دیجیے. آپ 2 منٹ آپ کا وقت ہو گیا. الحمدللہ آپ رضا بھائی شروع کریں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والصلاۃ علی سید المرسلین. اما بعد، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور نہایت رحم والا ہے. میرے موصوف بھائی نے جو سب سے پہلے بخاری شریف کی حدیث پیش کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے چاہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گئی ہو یا کسی کو بھیجا ہو، وٹ ایور، اس سے ان کا مطلب نہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ابو بکر صدیق سے جب انہوں نے مطالبہ کیا اپنی باغ فتح کی جو وراثت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال فیع میں ملی تھی، اس کا مطالبہ کیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، انبیاء مال اور درہم چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ صدقہ ہوتا ہے. ٹھیک، انہوں نے یہ جو روایت میں ان سے جاننا چاہتا ہوں پیش کی ہے، اس روایت میں انہوں نے ابو بکر صدیق کہتے ہیں سمیعت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی؟ جناب رسول اللہ کی بات پر یہ یقین کرتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ وہاں حضرت ابو بکر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول نقل کیا ہے، اپنی ذاتی بات نہیں بتائی. تو آپ یہ واضح کریں
اس حدیث کو اگر آپ جھوٹ مانتے ہیں تو ایک ٹکڑے کو جھوٹ مانتے ہیں، مکمل حدیث کو، کیونکہ ایک اگر مکمل حدیث کو جھوٹ مانیں گے تو انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، اور جو مطالبہ کیا گیا دونوں آپ کو جھوٹ ماننا پڑے گا. پھر صرف آپ کو قرآن سے ثابت کرنا پڑے گا کہ حضرت فاطمہ ابو بکر صدیق کے پاس گئی تھی اور ان سے مطالبہ کیا تھا. ایک بات، اگر یہ اس حدیث کو صحیح مانتے ہوئے اشکال کر رہے ہیں تو اس حدیث میں رسول اللہ کے جو قول ہے اس قول کی یہ تردید کیسے کریں گے؟ ان کا معیار وہ میں جاننا چاہتا ہوں، وہ معیار کیا ہے؟ ٹھیک. اور جو انہوں نے آیت پیش کی ہے اس آیت پر میں اگلی بار وضاحت کروں گا کہ اس آیت سے کیا مراد ہے، اور ان کا جو دعویٰ ہے دعوے کے اعتبار سے یہ دلیل پیش کریں گے کہ اس میں ورثہ سے مراد، جس طرح سے حدیث کی تردید کی جا رہی ہے کہ انبیاء کا وارث ہوتا ہے، ورثہ سے مراد مال مراد ہے وہاں پر، کہ انبیاء کا وارث ہوتا ہے. اور کیونکہ یہاں پر یہ کہیں گے کہ وہاں پر مال وغیرہ یہ مراد نہیں، میں وارث ثابت کر رہا ہوں، وارث نہیں، کیونکہ باغ فدق میں علم مراد نہیں ہے، وہاں پہ باغ فدق میں بقول آپ کے وراثت مراد ہے، اور وراثت مالی ہوتی ہے نہ کہ علمی بقول آپ کے. تو آپ اس کو واضح کریں کہ وہاں پہ مال مراد ہے. دوسری بات، اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں اس کی وضاحت کریں. جی حضرت میں نے کہیے یہاں پر میں وارث ثابت کر رہا ہوں، نبی کا وارث ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس آیت سے صاف مراد کچھ نہیں ہے، اس سے بالکل صاف مراد ہے کہ اس کا نبی کا وارث ہوتا ہے. اور وراثت میں اگلی آیت سے پیش کروں گا. آپ پہلے اس بات کو مانیے نبی کا وارث ہوتا ہے نہیں ہوتا. نبی کا وارث نہیں ہوتا پھر یہ آیت جھوٹی ہے. ماذ اللہ. اتنا مطلب بالکل اس بات کے اوپر زور دیا جاتا ہے کہ علم مراد ہے. علم ہوتا تو علم نہیں چھینتا کوئی، اور نہ ہی کوئی نبوت چھین سکتا ہے، نہ علم چھین سکتا ہے نہ نبوت چھین سکتا ہے. وہاں پر صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کر رہے ہیں حضرت زکریا کہ مجھے وارث عطا کر. پہلے تو آپ اس کی وجہ کر دیا، وہ تو میں آگے پیش کروں گا کہ وراثت بھی ہوتی ہے. آپ بولیے، آپ کا ٹائم شروع ہے. میرا ٹائم شروع ہو گیا سے کہ ان کا بچا ہے؟ آپ بولیے. ہاں بولیے سر. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا ٹائم مجھے دیا ہے. الحمدللہ رب العالمین. میں آپ سے بارہا یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس روایت میں یہ لفظ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے یہ نفی کی ہو کہ انبیاء کا وارث نہیں ہوتا. اگر وہاں وراثت میں اللہ کے رسول کا قول یہ ہوتا کہ انبیاء کا وارث نہیں ہوتا تب تو آپ یہ آیت پیش کرتے تو بات آپ کی درست تھی. وہاں یہ ہے کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، اس چیز کو رسول اللہ فرما رہے ہیں، نہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کا وارث نہیں ہوتا. یہ آپ نفی کی دلیل مجھے دے رہے ہیں قرآن سے، تو پہلے تو آپ یہ واضح کریں میں نے کب انکار کیا کہ انبیاء کا وارث نہیں ہوتا. وہاں پر میں جو جملہ استعمال کیا ہوں کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، اس چیز کی نفی آپ کو کرنی ہے. ایک بات. دوسری بات واضح طور پر جواب دے، وہ تو مجھے پتا ہے کہ جواب نہیں آئے گا. اس حدیث کو آپ مکمل صحیح مانتے ہیں یا کچھ ٹکڑا اس حدیث کا آپ صحیح مانتے ہیں اور کچھ خراب مانتے ہیں؟ مثال کے طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام ان کے پاس گئیں اور ان سے مطالبہ کیا، ابو بکر نے حدیث سنا دی رسول اللہ کی. اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس رسول اللہ کی حدیث کا آپ انکار کیسے کر رہے ہیں؟ آپ سے بہتر تو میرے نبی اس آیت کو جانتے تھے، اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. پہلے آپ یہ ثابت کریں کہ آپ اس حدیث کو مکمل صحیح مانتے ہیں یا صرف اس کے ٹکڑے کو صحیح مانتے ہیں. اس سے آگے میں جانے نہیں دوں گا. آیت پہ انشاءاللہ جب آپ پیش کریں گے اس پہ وضاحت ہوگی. جی اس کی وضاحت کرتے ہیں، آپ مکمل حدیث مانتے ہیں یا کچھ ٹکڑا اس کا مانتے ہیں؟ بولو حضرت، اجازت ہے؟ جی بولیں. حضرت اس میں نے کیا اعتراض کیا کہ ہم انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، تو وارث تو میں نے ثابت کر دیا. آپ بھی مان رہے ہیں کہ ہاں وارث ہوتا ہے، تو ایک جھوٹ تو ان کا یہ نکلا یہاں پہ. اب بات رہی وراثت کی کہ وراثت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی انبیاء کی. تو انبیاء کی وراثت بھی ہوتی ہے. ہلو، ہو گئی آپ کی بات؟ نہیں میں کہیں فون وون تو نہیں کٹ گیا. نہیں ہم بولیں گے جی بالکل. آپ انبیاء کی وراثت بھی ہوتی ہے. سورہ النعام آیت نمبر 16
मैं आपको तर्जुमा पढ़ कर बताता हूँ, आयत नहीं पढ़ता। ठीक है, 1 सेकंड मुझे निकालने में जरा टाइम लगेगा। इसका तर्जुमा है आयत नंबर 16, जिसको सूरह नमल भी कहा जाता है शायद। और सुलेमान और दाऊद के वारिस बने, यानी मैं आपको 15 से पढ़ता हूँ पहले। हेलो अयूब हेलो भाई, जी अयूब भाई 1 मिनट, मैं जी माजरत चाह रहा हूँ। जी बीच में ये नहीं मुदाखलत कर रहे मैं, क्योंकि मैं दोनों को वक्त दे रहा हूँ ना, जी इसलिए मैं आपसे माजरत चाह रहा हूँ। पहले जो दलील पेश की गई है वो आप उस पर मुकम्मल बात कर लें, फिर दूसरी दलील की तरफ जाएंगे, उस पर बात। हजरत ठीक है, ये वारिस मान रहे हैं यहाँ कि अंबिया का वारिस होता है, ये मान लिए ना पहले। अब फिर मैं आगे की बात आता हूँ। सुनिए आप, मेरी बात सुन लें। जो एक हदीस आप पेश किए थे ना बुखारी की, और एक जी कुरान की आयत पेश की है ना, इस पर तो बात जी मुकम्मल हो जाए। माजरत चाह रहा हूँ मेरे इल्म के इजाफे के लिए। मैं आपसे सिर्फ इतनी वजाहत ये चाह रहे हैं कि जो हदीस आपने पेश की हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के मुताबिक, कि आपका मुतालबा करना यहाँ तक तो सही है। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का ये कहना कि अंबिया के माल में कोई वारिस नहीं होता, माल में। ठीक है, उसमें क्या हम अंबिया का कोई वारिस सुन तो नहीं होता। हजरत सुन तो लें आप, मैं आपको पढ़ के बता सुन तो लें आप, मैं बात कर रहा हूँ ना। आप जो है जंपिंग वाला काम ना करें कि अभी यहाँ पर बात खत्म हुई दूसरे कुरान की आयत पे चले गए। यहाँ पर तो वो मानने हैं कि अंबिया का वारिस होता है। किसका वारिस होता है ये तो बताएं ना। अंबिया का वारिस होता है। अंबिया का वारिस किस बात में, कौन सी चीज में वारिस होता है वो तो बताएं। कुरान तो साफ करा अंबिया का वारिस होता है हजरत। फिर वही बहस वाली बात आती है। हजरत मेरे वारिस तो मान ले, किस चीज में वारिस, वरासत किसमें होती है, मान नहीं ना किस चीज के, अरे किस चीज का वारिस होता है जब औलाद। हाँ वही वारिस क्या है, नाम है। विरासत किसका, किस चीज का विरासत, वो वजाहत नहीं करेंगे। अगली आयत से कर रहा हूँ ना सर। वारिस तो नहीं पहले विरासत की वजाहत पहले करते, किसमें, अगली आयत से साबित करें आप किसमें विरासत मानते हैं। साबित किया मैंने कुरान की आयत से, और जो कुरान की आयत को उसको झुटला है वो काफिर है। अरे हजरत आप ही तो झुटला कर भाग रहे हैं। आप जहाँ से वारिस साबित किए हजरत किसमें विरासत, आप ऐतराज कर रहे हैं वारिस नहीं है। वारिस साबित कर दिए, वारिस साबित कर दिए, वारिस साबित कर दिया अयूब भाई। ठीक है, वो विरासत कुरान से मैंने, आप कुरान से जो भी साबित करेंगे हजरत। मुझे एक बात 1 मिनट बोलने दें। वारिस साफ कुरान में आयत में साफ है, जो मेरा वारिस बने, जो मेरा वारिस बने, जो मेरा वारिस बने। करने दो, करने दो बेचारों को, कर दो बेचारों क्या, कुरान की आयत कर दो वजाहत करो। बेचारे हैं आप, नहीं बेचारे हैं आप, नहीं मानते। नहीं करें आप करें। आज ही आपको अंदाजा होगा ना मुनाजरा किसको कहते हैं। चलिए करें। नहीं आप पहले ये बताइए, वारिस नहीं मानते। पूरी छूट है यूब साहब, आपको जहाँ से चाहे जैसे चाहे कुरान की आयत सुनने वाले है वो काफिर हजरत। हाँ आप अभी जुटलाएंगे, और अभी जुटला रहे हैं, नहीं जुटलाएंगे। किसकी कुरान के मुझे वारिस अता कर हजरत साफ लिखा हुआ। फिर भी आप हाइपर ना हो, गुस्सा ना हो। अरे आप गुस्से की बात कर रहे हैं, उसमें बात ये लगाओ क्या लिखा हुआ है उस आयत में, आप बताइए। कि वारिस किसी का नाम है। अरे आप ये बताइए वारिस है, वारिस किसका नाम है, किसका नाम है वारिस। पेश करने दें, ये हो गए जज्बाती, अभी कर लो, इनको 2 मिनट दे दो। पूरा मांग रहे हैं रजा भाई मैं इसे वजाहत रजा भाई ठीक है अयूब भाई। मैं रजा भाई माजरत ये चाह रहा हूँ ना कि मैं इसलिए बोलने पर मजबूर हो रहा हूँ क्योंकि मुझे हैरत हो रही है। आपने बहुत कुछ बताया था हजरत के बारे में कि ये सलाहियत रखते हैं, इल्म रखते हैं, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली बात हो रही है। आवाम सुनेगी ना, फैसला कर लेगी। हाँ चलो ठीक है, आप 2 मिनट दिए जाते हैं, आप पहले तो वारिस हजरत वारिस साबित कर दिए, बस चलो आगे बढ़े। तो सुनने वाले थे अब इस पे तो कोई जेल नहीं होगी। नहीं बोले आगे बोले। 2 मिनट शुरू हो गया आपका, ठीक।
اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے اور عربی پڑھے نا، عربی پڑھے حضرت سنیں. ارے آپ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں ایوب بھائی، ایسا نہ کریں. پہلے آپ نے پڑھا لکھا ہوتا بالکل نہ بولتے، میں تو تمہیں ترجمہ پڑھ کے بتا رہا ہوں. نہیں ترجمہ نہ پڑھیں، آپ عربی پڑھیں. آپ سنیں حضرت، عربی سے ثابت کر رہے ہیں نا پڑھے گی بنا حضرت. یعنی ان پڑھ کے آگے اتنے ہڑبڑا رہے ہو. نہیں ہم ہڑبڑا نہیں، ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو پڑھے لکھے ہیں اور لوگ سنیں کہ کتنے قابل اور کتنے پڑھے لکھے ہیں نا. عربی پڑھیں، عربی پڑھیں، عربی پڑھ کر ترجمہ کریں. ترجمہ کرنے دو، محتاج ہیں بیچارے، رہنے دو. چلو پڑھے لکھے نہیں تو کیا کریں گے، عربی نہیں پڑھنا ہے. چلو ٹھیک ہے. نہیں ترجمہ میں نے غلط کر رہا ہوں. آپ مان تو لیں نا پڑھے لکھے نہیں ہیں، عربی پڑھنے نہیں آتا، مان لیں آپ، پھر ہم چھوڑ دیں گے، مطالبہ ہی نہیں کریں گے. جی حضرت ایوب بھائی جی، آپ یا تو مان لیں کہ آپ پڑھے لکھے نہیں، عربی پڑھنا نہیں آتا ہے آپ کو، مان لیں، ہم کبھی مطالبہ نہیں کریں گے. آپ مطلب اٹک اٹک کے پڑھتا ہوں، میں پڑھ دوں گا، ویسے آپ کہتے ہو الفاظ. جناب آپ کا پورا معاملہ ہی اٹکا ہوا ہے، آپ اٹک اٹک پڑھتے ہی نہیں ہے، بہت کچھ اٹکا ہوا ہے. چلیں پڑھیں، ترجمہ پڑھیں. وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ دَاوُودَ وَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا اللہ خیر کرے منطقت صبر ماشاء اللہ وَأَوْتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. حضرت ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، پڑھے، بہت اچھی بات ہو، لوگ سنیں گے نا تو سیکھیں گے آپ سے پڑھنا. ایک لقمہ لے لو، ایک لقمہ لے لو. حضرت آپ کون سے ایک سیکنڈ حضرت، ایک سیکنڈ آپ سن لیجئے اس کے آیت میں بھی اس کا ترجمہ سن لیجئے تاکہ اوروں کو بھی پتہ پڑے. سنا. اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں ہر چیز دی گئی ہے، ہر چیز. حضرت ہر چیز میں کیا کیا آتا ہے؟ آپ ان سے لقمہ نہ لیں، اپنی وضاحت کریں، وہ نہیں میں بات کروں گا آپ سے. ہر چیز میں نبوت بھی آتا ہوگا نا. ہر چیز دی گئی. کرنے دیں ان کو، ترجمہ ہی غلط کیا، ابھی بتاؤں گا. جی چلو آج بتائیے حضرت. ارے آپ کو آزادی ہے ایوب بھائی، دنیا سنے گی آپ کو اور بہت آپ کے علم سے فائدہ اٹھائے گی. پڑھے گی بھی، میں آیت نمبر بتا رہا ہوں، دنیا اپنا آپ بھی پڑھے گی. ہاں بالکل پڑھے گی. ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں پڑھے گی، وہ بات آپ کی، وہ بات ہو گئی آپ کی. جی ہو گئی. ہاں چلے شروع کریں. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام من لا نبی بعدہ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. سب سے پہلی بات، اس حدیث کا جواب نہیں دیے کہ اس حدیث کو صحیح مانتے ہوئے اشکال کر رہے ہیں یا اس حدیث کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے معیار قرآن بنا رہے ہیں. اگر قرآن کو انہوں نے اس حدیث کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے معیار بنایا ہے تو گویا وہ واقعہ ہی ثابت نہیں ہے، سوال ہی بیجا ہو جائے گا ان کا. ٹھیک، ایک بات. دوسری بات، اس حدیث میں خود رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، یعنی یہ خود اللہ کے رسول نے واضح کر دیا کہ انبیاء کا وارث اس سے ثابت ہو رہا ہے، لیکن تقسیم جو وراثت ہے وہ نہیں ہوتی. یہ کہہ رہے میں نے آیت سے ثابت، آیت سے کیا ثابت کرو گے؟ حدیث سے ہی ثابت ہو گیا کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، یعنی اس میں انبیاء وراثت انکلوڈ ہے اس کے اندر پہلے سے ہی کہ وہ وارث موجود ہیں، لیکن جو وراثت تقسیم ہوگی وہ نہیں ہوتی. آپ آیتیں پیش کر رہے ہیں، کیوں اتنی محنت کر رہے ہیں؟ ٹھیک، ایک بات. دوسری بات، جناب نے قرآن کا، نعوذ باللہ معذرت کے ساتھ کہوں گا جناب، اگر آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے تو قرآن آ جائیے اہل حدیث کی بارگاہ میں جوتی سیدھی کرنے، انشاءاللہ آپ کو تجویز سے قرآن سکھا دیں گے. ٹھیک، ایک بات. اچھا، قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں شیخ وراثت مالی پر، کیونکہ بات یہاں وراثت مالی کی ہو رہی ہے، کیونکہ باغ فتح یہ علم نہیں ہے، وراثت ہے. ٹھیک، اب یہ سورہ نمل کی انہوں نے آیت پیش کی ہے، ذرا وہاں پر ان کے بھی ترجمے میں خیانت کی ہے نا انہوں نے، اس پر میں بتاتا ہوں. سورہ نمل آیت نمبر یہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. سبحان اللہ، علم. اللہ فرماتا ہے اور یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دے رکھا تھا. ٹھیک. وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ. اور دونوں نے کہا تعریف اللہ اس کے لیے جس نے ہمیں بہت سے ایماندار بندوں سے فضیلت عطا فرمائی. ٹھیک. اچھا آگے فرماتا اللہ تعالیٰ 16 میں وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ. اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے اور کہنے لگے لوگوں علمنا منطق الطیر. دیکھیں یہاں پر اللہ نے لفظ علم استعمال کیا. ہم نے پرندوں کی بولی کا علم دیا. سبحان اللہ. یہاں پر بات یہ ثابت ہو رہی ہے کہ یہاں پر بات مال کی نہیں ہو رہی. انبیاء جو ہے وہ مال کے نعوذ باللہ محتاج نہیں رہتے. اللہ نے اگر یہاں پر ہر چیز مراد بقول آپ کے مال ہے تو اللہ نے لفظ علمنا منطق الطیر کا استعمال کر کے ثابت کر دیا کہ یہاں پر علم مراد ہے. پھر آگے فرماتا ہے اللہ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ. ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے. یہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم نے ہر چیز عطا کی. من کا جو لفظ ہے وہ سے ہوتا ہے. من آپ نے کھا گئے اور آپ نے ترجمہ کیا اور ہم سب کچھ عطا کر دیا. یہ نہیں ہے، اس میں یہ ہے اور ہم سب کچھ میں سے دے گئے. اب بتائیں وہ سب کچھ میں سے کیا دیا، اس کی وضاحت اللہ نے قرآن میں ہی کر دی. علمنا منطق الطیر یعنی منصب رسالت علم کے اعتبار سے دی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات آگے اللہ نے فرمایا ان ھذا لہ الفضل المبین. اللہ فرماتا ہے وہ جب ان کو یہ سب چیز ملی بقول ان کے، پھر انہوں نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے. جناب اگر کسی کو دولت مل جاتی، شہرت مل جاتی، تو انبیاء سے ہم یہ امید ہی نہیں کر سکتے کہ وہ دولت پر یہ کہیں کہ یہ میرے رب کا شکر ہے. وہ دولت کے محتاج نہیں ہوتے. یہاں علم مراد ہے. تیسرا قرینہ، اگر بقول ان کے یہ چیز عام ہے کہ وراثت تقسیم ہوتی ہے تو پھر اللہ نے خاص کر سلیمان کا نام کیوں لیا، کیوں تخصیص کی اس آیت میں؟ جب یہ چیز ہی عام تھی تو تخصیص کرنے سے مراد یہی ہے کہ یہاں پر علم اور نبوت مراد ہے. چوتھی بات، یہاں پر یہ جان لیا جائے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ لوہے کا کام کیا کرتے تھے. ان پر کوئی اپنی ذاتی وراثت نہیں تھی. لوہے کا کام کرنے والا کیا وراثت چھوڑ کے جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک. اور ایک ہوتی ہے وراثت مالی، ایک ہوتی ہے وراثت منصب. اور جو وراثت منصبی ہوتی ہے وہ جو ہوتی ہے وہ عوام کی ہوتی ہے، اس میں کسی کا دخل نہیں ہوتا. یعنی انبیاء ایک جو ہوتی ہے ان کی ذاتی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے جو جس کو کہتے ہیں مال، جو عوام کا مال ہوتا ہے، اس میں سے انبیاء بالکل بھی نہیں لیتے. وہی منصب دوسرے پہ چلا جاتا ہے جب ایک کا انتقال ہو جاتا ہے. ایک بات اب میں ان کے گھر سے ثابت کرتا ہوں کہ انہوں نے اس آیت سے کیا مراد لیا ہے، کیونکہ یہ تو اتنے بڑے پڑھے لکھے نہیں ہیں نا اپنے اماموں سے زیادہ. تو سب سے پہلے میں ایک دلیل پیش کرنے لگا ہوں. وہ دلیل الاصول کافی ہے. الاصول کافی جلد 1 اور صفحہ نمبر 32 ہے. باب صفت العلم و فضیلہ، یعنی علم کی فضیلت میں یہ باب قائم کیا ہے. کیا ہے؟ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بارگاہ علماء اللہ تبارک و تعالی ہر گاہ علماء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام وارث درہم و دینار کی صورت میں نہیں ہوتے، وہ اپنی حدیث وراثت میں چھوڑ کے جاتے ہیں. ایک بات. اچھا دوسری دلیل